أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحاء امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کا خطبہ قرآن مجید کی تلاوت کردہ آیت کے تناظر میں یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین یا کوئی بھی مذہب، ان کا معبد خانہ مندر ہو، کنیسہ ہو یا کلیسا، گردوارہ ہو یا کوئی بھی عبادت گاہ، اسلام کی نظر میں اس کی تعمیر، اس کی تاسیس، اس کی رینوویشن، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ الرحمن دلائل کے ساتھ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے قرآن سے ثابت ہوگا کہ اقلیتوں کے حقوق کیسے ہیں، کیا ہیں، اور پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، پھر آگے خلفائے راشدین کے عمل سے. یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا کہ میرے حبیب، چاہے آپ یہود و نصارہ کا مذہب اختیار کر لیں، یہ تجھ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اور یاد رکھ، ان الہدیٰ ھدی اللہ، ان الہدی اللہ ھو الھدیٰ، بہترین ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرنا. حقائق واضح ہو جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی ہرگز نہ کرنا. اگر ہوگی، اگر کر لی پیروی، تو پھر ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے ہاں نہ کوئی تیرا دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ تو اپنے حبیب کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 120 ہے. آگے بات چلتی ہے بڑے بڑے اسکالرز کی، مفتیان کی. میں کوئی مفتی نہیں ہوں، ایک عام سا دین کا طالب علم ہوں، لیکن بات وہی ہوگی جو قرآن سے ثابت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ اس دین کا غلبہ کافروں کے لیے بڑا ناگوار گزرتا ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں بھیجا. ہندو تہذیب نے بھی اپنے دور میں حکومتیں دیکھی، زمین پر حکومت کی. یہودیوں نے بھی اپنے دور کی حکومت
زمین پر کی، عیسائیوں نے بھی اپنے دور میں خوب انجوائے کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے رہے، ہر مخالف کو زندہ جلاتے رہے۔ آخر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ لیظہرہ علی الدین کلی، تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے۔ اب مفتیان اعظام جو ہیں وہ حقوق بیان کرتے ہیں اقلیتوں کے۔ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی دور میں قرون اولیٰ میں علاقوں کے کچھ نام تھے، کسی کو دارالسلام کہا جاتا تھا، دارالکفر کہا جاتا تھا، دارالحرب کہا جاتا تھا۔ اب وہ ٹرمنالوجی نہیں رہی، کیونکہ صحیح اسلام کے نفاذ میں بہت سی اشیاء کو ہم نے گڑبڑ کر دیا ہے۔ ڈیموکریسی کو بھی ہم بھی ساتھ لے آئے، اب وہ ادوار نہیں رہے۔ اسی طرح علاقائی تخصیص بھی ہے، کچھ علاقے فتح کیے جاتے ہیں اور وہاں کے تمام کمیونٹی سے معاہدہ کیا جاتا ہے، اور ایک علاقہ فتح کیا جاتا ہے، وہاں کی کمیونٹی سے معاہدہ نہیں کیا جاتا، وہ حکمران کے ثواب دید ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ علاقے بغیر لڑائی کے فتح ہوئے، کیونکہ وہاں کی کمیونٹی نے اسلام قبول کر لیا، جیسا کہ مدینہ المنورہ اور یمن، طائف، ان علاقوں کے لیے لڑائی نہیں لڑی گئی، وہاں کی کمیونٹی مسلمان ہو گئی، اسلام لے آئی، اسلام کا نفاذ ہو گیا، تو وہ خود بخود مسلمان علاقوں میں شامل ہوتے چلے گئے۔ کچھ علاقے بعد میں تعمیر کیے گئے، کچھ شہر مثلاً بصرہ، فسطاط، کوفہ، یہ خلفائے راشدین کے دور میں آباد کیے مسلمانوں میں، بعد میں یہ نئے علاقے ہیں۔ اس طرح 4 قسم کے علاقے بنتے ہیں، اور آگے ان کے اندر جو نفاذ قوانین کا ہوتا ہے اس میں کچھ سیکولر اسٹیٹ بن جاتی ہیں، جس کو قومی ریاست کہا جاتا ہے۔ آج کی اصطلاح میں قومی ریاست، جس میں کوئی مذہب کی تخصیص نہیں ہوتی، اور کچھ مسلمانوں کی اسٹیٹس ہیں، مسلم ممالک جس کو کہا جاتا ہے، اکثریت ان میں مسلمانوں کی رہتی ہے۔ آج کے دور میں قومی مسلم ممالک کے اندر قومی حکومتیں جو ہیں وہ ترکی کی مثال ہے، وہاں پہ تانسو چیلر بھی رہی کسی دور میں وزیر اعظم۔ اس طرح عیسائی، یہودی، کوئی بھی وزیر اعظم اور صدر بن سکتا ہے، مسلمان اور یہ دونوں اکٹھے رہتے ہیں، نان مسلم۔ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، آیا یہ قومی سلطنت ہے یا کہ مسلمان سلطنت ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا تو کسی نے کہا آئین بنایا ہے، تو انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ ہاں آئین بنا ہوا ہے 1400 سال پہلے کا۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اور پھر ان کی زبان سے کبھی یہ نہیں نکلا کہ یہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہے، بلکہ یہی کہا کہ یہ 2 قومی نظریہ پہ قائم کیا گیا ہے، اور پاکستان کا نظریہ، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان علاقہ علیحدہ ہوا اور مسلمان ریاست بن گئی، یہ قومی ریاست نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا ہیڈ آف اسٹیٹ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وہ مسلمان ہوگا، خاتم النبیین پر یقین اور ایمان رکھتا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ برابر کے حقوق عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو نہیں ملے۔ اگر برابر کے حقوق ملتے تو کسی نہ کسی دور میں صدر پاکستان عیسائی بھی ہو سکتا تھا، یہودی بھی ہو سکتا تھا، ہندو بھی آتا، کوئی سکھ بھی آتا، وزیر اعظم بنتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آئین نے قدغن لگا دی، دیوار حائل کر دی، کن اقلیتوں میں سے کوئی بھی وزیر اعظم یا صدر نہیں بن سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقلیتوں کے برابر کے حقوق نہیں ملے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟
قرآن کہتے ہیں کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے لڑو، لڑائی کرو جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ کی حرام کردہ اور اللہ کے رسول کے حرام کردہ چیزوں کے حرام نہیں سمجھتے. ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہی دین حق کو اپناتے ہیں عیسائیوں میں سے اوتوا الکتاب، کتاب میں سے کتاب جن کو دی گئی، یہود و نصارہ. یہ مشرکین کی بات نہیں، یہود و نصارہ کی بات ہے. اس وقت تک لڑنا ہے. اسلام کی دعوت نہیں کہ وہ ایمان لے آئیں، یوم آخرت پر ایمان رکھنا شروع کر دیں، نہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینا شروع کر دیں اور چھوٹے بن کر رہیں. قرآن کہہ رہے کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، کسی مفتی کا یہ قول نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی حقوق بیان کر رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے اس وقت تک لڑنا ہے جب تک یہ جزیہ دینا نہ شروع کر دیں، جب تک اپنی آمدن میں سے حصہ نہ دینا شروع کر دیں اور چھوٹے بن کر نہ رہیں، اس وقت تک لڑنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اہل کتاب کو اسلام لانے کے لیے نہیں کہا جا رہا. کہا جا رہا ہے کہ اگر اسلام نہیں لاتے تو 2 نمبر شہری بن کر رہنا ہوگا. تمہاری بالادستی، تمہاری خود مختاری تمام ختم کی جا رہی ہیں. اگر قیمت ہے تو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی قیمت ہے. قیمتی اگر ہے تو صرف مسلمان ہے، کوئی اور قیمتی نہیں، کیونکہ تم نے اپنے اپنے ادوار میں حکومتیں کر لی ہیں. اب دور ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور آپ کے ماننے والوں کا دور ہے. یہ تو تھے اللہ نے جو حقوق دیے، اللہ نے جو حیثیت اقلیتوں کو دی کہ 2 نمبر شہری بن کر رہنا ہوگا. اور آگے خلفائے راشدین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا اور یہودیوں سے معاہدہ کر لیا آدھی انکم کا. بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مستغنا ہو گئے یہودیوں سے، اب طاقت پکڑ گیا مسلمان، تو آپ نے معاہدہ ختم کر دیا اور فرمایا کہ یہودیوں کو دیس نکالا ہوگا. اور آج بھی انہی شہروں کے اندر نہ کوئی کلیسا ہے نہ کنیسا ہے، ختم کر دیے گئے. اور یہاں تک کہ خلفائے راشدین کے بعد عمر بن عبدالعزیز، جسے ثانی عمر کہا جاتا ہے، انہوں نے گورنر مصر کو لکھا، گورنر شام کو لکھا کہ تم یمنع النصارى بالشام، شام کے نصارہ کو پابند کرو اس بات پہ ان یضربوا ناقوسا، کہ وہ ناقوس نہ بجایا کریں، وہ ناقوس نہ بجایا کریں. نہوا ان یفرقوا رؤوسهم، سیدھی مانگ سر پہ مانگ نکال کر نہ چلا کریں. مسلمان جب حکومتیں زندہ تھیں، جب مسلمان زندہ تھے، اس وقت کے یہ قوانین ہیں. فرمایا امرا بجز نواسیہم، اپنی پیشانیوں کے بال کاٹ کے رکھا کرو، پتہ چلے کہ یہ نان مسلم ہے. یشد مناطقہم، اور اپنی پیٹیوں کو کس کر باندھ کے رکھو. لا یرکبوا علی سرجہم، اور زین پر گھوڑے پر زین لگا کر نہیں بیٹھنا، کاٹھی باندھ کر نہیں بیٹھنا. اور نہ ہی لا یلبسوا عصیا وخزا، عمامہ اور ریشم نہیں پہننا. لا یرفعوا صلبہم فوق کنائسہم، اور اپنے کنائس پہ، اپنے گرجا گھروں پر صلیب آویزہ نہیں کرنا. امام شافعی علیہ رحمت نے یہی معاہدہ، یہی الفاظ اپنی کتاب الام کے اندر لکھے. اور یہ الفاظ امام عمر بن میمون نے بھی لکھے، اور مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن شیبہ نے بھی یہی الفاظ لکھے ہیں. یہ تو مسلمان حکومتیں ان کو دیتی رہیں اقلیتوں کے حقوق. تو اب ہم آتے ہیں، ہم نے اقلیتوں کے حقوق کو کیا سمجھا. یہ زندہ مسلمان جب تھے اس وقت کی بات ہے. اب مردہ مسلمان بے ضمیر مسلمان ہیں. یاد رکھو
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور پہلے سابقہ قرون اولا علماء کے حکمران، قرون اولا کے حکمرانوں سے ہٹ کر چلے تو پھر یہی ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی ویتبع سبیل غیر المؤمنین اور غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی نصلہ جہنم وساءت مصیرا. پھر ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا کہیں ہمارے حکمران عذاب کا مرتکب نہ ٹھہر جائیں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.